سعودی عرب 170 کلومیٹرز لمبی ایسی سٹی بنانے جا رہا ہے جس پر نہ تو گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی اس پر روڈ بنائے جائیں گے۔ بالکل سیدھی لائن میں بنایا جانے والا یہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شہر ہونے والا ہے، جس کو 2030 سے پہلے مکمل کرنا سعودی کنگ اور کراؤن پرنس کا خواب ہے۔ رضا کی اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ 1938 سے پہلے کی بات ہے جب سعودی عرب انتہائی غربت میں گرا ملک ہوا کرتا تھا۔ اس کی زیادہ تر آبادی خانہ بدوشوں، بدوؤں اور غیر تعلیم یافتہ افراد پر مشتمل تھی۔ ان دنوں سعودی عوام کے روزگار کے زیادہ تر ذرائع شکار، کھیتی باڑی، غلہ بانی اور ملکی معیشت کا انحصار زیادہ تر ریلیجیس ٹورزم یعنی حج و عمرہ پر تھا۔ لیکن سال 1938 کے بعد اچانک سب تبدیل ہو گیا جب سعودی عرب سے فوسل فیولز کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ تب اس کے بعد سعودی عرب نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ترقی در ترقی کرتا چلا گیا۔ ناظرین، آج سعودی عرب کی معیشت ٹریلین ڈالر کی معیشتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف سعودی رائل فیملی ہی کی بات کریں تو یہ اتنی امیر ہے کہ اس خاندان کے پاس 1.4 ٹریلین ڈالر کے اثاثے ہیں۔ یعنی اگر ہم برطانیہ کی رائل فیملی کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو یہ برطانوی حکمران خاندان سے 16 گنا زیادہ امیر ہے۔ اگر ہم اس کا اندازہ دنیا کے ٹاپ 17 امیر لوگوں کے اثاثوں کے ساتھ کریں تب جا کر اس کے برابر رقم بنتی ہے۔ یہ سعودی شاہی خاندان تقریباً 15,000 افراد پر مشتمل ہے اور ان میں سے تقریباً 2,000 لوگ سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہیں اور یہ سب شاہانہ اور پرتعش زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے، تو اسی کے مصداق سعودی عرب یہ شاہانہ زندگی برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ اب ہوا یہ کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی جس نے سعودی عوام اور خاص طور پر حکمرانوں کو اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہونے پر مجبور کر دیا۔ آخر وہ کون سی ریسرچ تھی جس نے انہیں اتنا سنجیدہ کر دیا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل کی آمدن پر ہے، یہ دنیا کا دوسرا بڑا آئل ایکسپورٹر کنٹری بھی ہے۔ سائنسدانوں کی ایک ریسرچ کے مطابق 2052 تک فوسل فیولز یعنی کروڈ آئلز، نیچرل گیس اور زمینی کوئلہ یا تو ختم ہو جائیں گے یا پھر اتنے کم کہ انہیں نکالنا پروفیٹیبل ہی نہیں ہوگا، اور یہ تحقیق ان ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جن کی معیشت کا انحصار نیچرل ریسورسز پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2052 کے بعد سعودی کنگڈم اپنا شاہانہ لائف سٹائل کیسے برقرار رکھے گا؟ تو اس مسئلے کے حل کے لیے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اپنے ملک کی کروڈ آئل پر انحصار کرنے والی معیشت کو شفٹ کرنے پر کام ابھی سے ہی شروع کر دیا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اپنی معیشت کو اکیلے تیل کی آمدن سے آزاد کر کے ڈیورسیفائی کرنے جا رہا ہے۔ ہم ولی عہد محمد بن سلمان کے ٹریک ریکارڈ سے یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کو محتاط حد تک لبرلائزیشن کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اب سعودی عرب بھی دبئی کی طرز یا اس سے بھی ایڈوانس لیول پر ویسٹرن ٹورزم کو پروموٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی پرنس محمد بن سلمان نے 2017 میں نیوم پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ نیوم کا مطلب ہے نیا مستقبل، اور یہ پروجیکٹ سعودی عرب کے صوبہ تبوک کے نارتھ ویسٹ میں بنایا جا رہا ہے۔ اس علاقے کو نیوم کا نام دیا گیا ہے۔ دراصل نیوم پروجیکٹ ملٹیپل پروجیکٹس پر مشتمل ایک منصوبہ ہے۔ نیوم سٹی کا علاقہ گلف آف عقابہ اور ریڈ سی کے بالکل ساتھ ہے، اور یہ شہر سٹریٹس آف تیران کے ذریعے ایجپٹ کے شہر شرم الشیخ سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑتا ہے، جو آلریڈی ایک ٹورزم ہاٹ اسپاٹ کے طور پر ورلڈ وائڈ فیمس ہے۔ سعودی گورنمنٹ نیوم سٹی کو دبئی کی طرز کا فری ٹریڈ زون کے طور پر بنانا چاہتی ہے، جس کے اپنے انٹرنیشنلی اپرووڈ قوانین اور جوڈیشل سسٹم ہوگا۔ مزید یہ کہ سعودی عرب اس خطے کو آٹونومس ریجن کا درجہ بھی دے گا، یعنی یہ سعودی عرب کے زیر اثر خود مختار علاقہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر کی آمدن کے ذرائع کون سے ہوں گے؟ اس شہر میں انوویشن، ریسرچ، ایجوکیشن، بائیو ٹیک، ہیلتھ، انوائرمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹ سائنس اور ٹورزم آمدن کے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب اس منصوبے کے سب سے اہم پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ہے دی لائن یا لینئر سٹی۔ یہ تمام پروجیکٹ سعودی ویژن 2030 کے تحت بنائے جا رہے ہیں، جس کا پورا ہونا سعودی کنگ اور کراؤن پرنس کا خواب ہے۔ 2017 میں اس منصوبے کے اعلان کے فوراً بعد یہاں نیوم بے ایئرپورٹ بنایا گیا تاکہ ریاض میں موجود سرکاری آفیشلز اور کنسٹرکشن ٹیم اس کا استعمال کر سکیں۔ 2019 تک ایئرپورٹ آپریشنل ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ رائل فیملی کے لیے لگژریس اپارٹمنٹ کمپلیکسز، ہوٹلز، پرائیویٹ گولف کلب اور دوسرے تفریحی مقامات بنائے گئے تاکہ شاہی خاندان لطف اندوز ہو سکے۔
2021 کے شروع میں دی لائن سٹی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی جب سال 2021 کے آخر میں اس پر کام شروع بھی کر دیا گیا۔ یہ شہر نیوم پروجیکٹ کا سب سے مین فیچر ہے۔ یہ ایسا شہر ہوگا جو بالکل سیدھی لائن میں بنایا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی گاڑیاں اور سڑکیں نہیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر اتنا ایڈوانسڈ ہوگا کہ اسے دنیا کی ٹیکنالوجی کا ہب مانا جائے گا۔ لینئر سٹی 170 کلومیٹر لمبا ہوگا، جس کا ایک اینڈ جزیرہ تیران اور دوسرا کنارہ سٹی آف تابوک کے پہاڑوں میں ہوگا۔ تیران اور سنافر کے جزیرے ایجپٹ اور سعودی عرب کے درمیان متنازع تھے، لیکن 2017 میں ایجپشین گورنمنٹ نے ایک معاہدے کے ذریعے ان دونوں جزائر کا کنٹرول سعودی عرب کو دے دیا۔ اس معاہدے کا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں ممالک نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اسرائیل کو بائی پاس کر کے پل کے ذریعے آپس میں لینڈ کنیکشن کرنے پر اتفاق کیا، جس سے شمالی افریقہ اور ایرابین پیننسولا آپس میں زمینی طور پر جوڑ دیے جائیں گے۔ لینئر سٹی کا دوسرا کنارہ سٹی آف تابوک کے پہاڑوں سے گزرے گا۔ اس جگہ بغیر کسی قدرتی لینڈسکیپ کو نقصان پہنچائے عمارتیں، سیرگاہیں اور 10 اسٹار ہوٹلز، سکی کلب، ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین کنیکشن اور دوسرے ایڈونچر کلبز بھی بنائے جائیں گے۔ اس میں بہت بڑی مین میڈ لیک بھی بنائی جائے گی، جسے دی ورلڈ کا نام دیا گیا ہے۔ دی لائن سٹی کی اونچائی 500 میٹر ہوگی اور اس کے ارد گرد فیسڈ میرر لگے ہوں گے، یعنی کہ شیشے لگے ہوں گے۔ یہ پھیلے ہوئے شہر کو 3D سمارٹ سٹی میں تبدیل کر دے گا۔ ویسے تو پورے نیوم علاقے کا ایریا 26,500 مربع کلومیٹر ہے، لیکن صرف دی لائن سٹی کا رقبہ 34 مربع کلومیٹر ہوگا اور اس کی آبادی تقریباً 9 ملین یعنی 90 لاکھ ہوگی۔ نیوم پروجیکٹ اس جگہ تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں یہ پوری دنیا کے 40% لوگ صرف 4 گھنٹے فلائٹ پر پہنچ سکیں گے۔ ناظرین، یہ تمام کا تمام شہر رینیویبل انرجی پر ہی کام کرے گا۔ جس جگہ یہ پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے وہاں انتہائی گرم علاقہ ہے اور گرم علاقوں میں ونڈ کنڈیشن بھی اچھی ہوتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سولر اور ونڈ انرجی کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ اس شہر کے دونوں طرف کا درمیانی فاصلہ 200 میٹر ہوگا اور اس لینئر سٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا حصہ گراؤنڈ لیول ہوگا، جو صرف اور صرف پیدل چلنے والوں کے لیے ہوگا۔ یہاں پہ کوئی کسی قسم کی سڑک نہیں ہوگی اور نہ ہی گاڑیاں ہوں گی۔ یہ حصہ قدرتی مناظر سے بھرپور پارکس اور تفریحی مقامات پر مشتمل ہوگا۔ دوسرے لیول کو سروس لیول کا نام دیا گیا ہے، جہاں پر ساری کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ اسی جگہ شاپس، آفیسز اور مالز ہوں گے۔ اسی لیول پہ روڈز ہوں گے اور شہر کے اندرونی سفر کے لیے گاڑیاں بھی اسی جگہ چلیں گی اور صرف 5 منٹ کی دوری پر ہر چیز دستیاب ہوگی۔ نیوم کا تیسرا لیول لوئر لیول یا سپائن لیول کہلائے گا اور یہی لیول شہر کی ریڑھ کی ہڈی ہوگا۔ اس میں الٹرا ہائی سپیڈ ٹرینز اور میٹرو کا انتظام کیا گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر سعودی عرب اس جدید طرز کا شہر بنانا چاہتا ہے تو اس منصوبے کی لاگت بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ شروع میں سعودی عرب نے $500 ارب انویسٹ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے اور ایکسپرٹس کے مطابق اس کی لاگت دگنی ہو سکتی ہے، یعنی $1 ٹریلین سے بھی اوپر، اور اس کی انویسٹمنٹ کے لیے انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع پر تحریک بھی چلا رکھی ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی زیر غور ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں اس منصوبے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہر پینے کا صاف پانی کہاں سے لے گا، جبکہ سعودی عرب میں تو صاف پانی کا ایک بھی فریش ریور نہیں ہے۔ یہ ملک تو خود پینے کا صاف پانی فوسل فیول جلا کر تیار کرتا ہے۔ نیوم کے واٹر سیکٹر کے CEO نے اس کا حل بھی بتا دیا ہے۔ گلاس سے بنے بڑے بڑے گلوب تیار کیے جائیں گے جس کو سمندری پانی سے بھرا جائے گا، پھر اسے سولر پاور اور ونڈ انرجی سے سٹیم اور واٹر ویپرز میں تبدیل کر کے پائپوں سے نکال لیا جائے گا۔ اس طریقے سے تقریباً 5 کروڑ لیٹر پانی روزانہ کی بنیاد پر صاف کیا جائے گا۔ اس صاف پانی کی لاگت باقی ڈیسیلینیشن پلانٹس اور ریورس اوسموسس کے مقابلے انتہائی کم ہوگی۔ ہم یوں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر فوسل فیول سے 1000 لیٹر $10 میں حاصل ہوتا ہے تو اس سولر ڈوم سے یہ لاگت 1000 لیٹر پر $3 سے بھی کم ہوگی۔ اب انرجی سیکٹر کی مزید بات کرتے ہیں۔ ونڈ اور سولر انرجی کے استعمال سے گرین ایمونیا جیسا بہترین فیول بنایا جائے گا جو فیول کی ڈیمانڈ کو پورا کرے گا، اور یہ بہت ہی ماحول دوست ایندھن ہے جس کے چلنے سے خطرناک گیسز اور زیرو کاربن ایمیشن ہوگا۔ گرین ایمونیا بنانے کے لیے ایسے پلانٹس لگائے جائیں گے جو پانی اور ہوا کے الیکٹرولائسس کے ذریعے گرین ایمونیا میں کنورٹ کریں گے۔ اسے مکمل طور پر رینیویبل انرجی سے بنایا جائے گا اور اسے ٹرانسپورٹ اور سٹور کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سب سے مین سوال پر، یعنی الٹرا ہائی سپیڈ ٹرین۔ یہ دنیا میں پہلی بار نیوم سٹی میں استعمال ہوگی اور اس کی سپیڈ تقریباً 482 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ یہ ٹرین صرف 20 منٹس کے اندر لینئر سٹی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرے گی۔ یہ ٹرین ایک بند ٹنل میں چلے گی جس میں ہیوی میگنیٹس لگے ہوں گے جو اسے الیکٹریسٹی کی مدد سے پش یا پل کریں گے۔
ساتھ ہی ساتھ ٹرین سٹارٹ میں تو اپنے ویلز پر ہی چلے گی، لیکن چلنے کے کچھ دیر بعد ویلز اوپر اٹھ جائیں گے اور یہ میگنیٹک پاور الٹرا ہائی سپیڈ میں تیرتی چلی جائے گی۔ لیکن ناظرین، کئی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ہائی ٹیک سٹی 2030 تک بنانا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ پروجیکٹ کیسا ہوگا؟ کیا یہ دنیا کا عظیم ترین پروجیکٹ بن پائے گا یا پھر کھربوں روپے کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوگا اور پھر دوسرے پروجیکٹس کی طرح ادھورا رہ جائے گا؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔